अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सबका दिन अच्छा गुजर रहा हो। हम नावल की न्यू एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है 3-4 लाइनें हमारी मखसूस है, हमने वो बोलनी होती है। स्क्रीन को बिग करें, वॉल्यूम डाउन करें एंड खुद रीड कर लें। तमाम आने वाले रीडर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कमेंट और लाजमी करें एंड लाइक भी कर दें। स्टार्ट लेते हैं। एपिसोड 12, नावल साइकोलव, इस कलम अरीबा अफजल। मिनाल रूम में बैठी सोचों में ही गुम थी। इसके डैड ने इसे कुछ नहीं कहा था। शायद शहरी की बातों का असर था या शायद वो इससे नाराज़ थे, कुछ खबर नहीं थी। लेकिन इसका यूं ही जाने को भी हरगिज़ दिल नहीं कर रहा था। वो यूं ही बैठी रही थी। रिमशा की कई कॉल्स आ चुकी थी लेकिन इसने एक भी कॉल नहीं उठाई। सोचों में गुम वो यही सोचे जा रही थी कि आखिर जुहान को हुआ क्या, और अगर इसे कुछ हुआ भी तो ये वो डिज़र्व करता था। इसने कौन सा मिनाल के साथ ठीक किया था। लेकिन मिनाल तो एकदम से ही डर गई थी। इसकी ये हालत देखकर इसे अजीब ही महसूस हुआ था। अपना सर झटक कर वो कुछ देर आराम करने की घट से लेट गई थी। कमरे में अंधेरा किए वो कुछ देर में नींद की वादियों में खो गई थी। काफ़ी दिन से सही वो सो भी नहीं पाई थी। ऐसे में नींद इस पर जल्द मेहरबान हुई थी। लेकिन अपने करीब आहट पाकर वो कसमसाई थी। मखसूस खुशबू महसूस करते इसने आंखें खोलकर इधर उधर देखना चाहा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो कहीं भी देख नहीं पा रही थी। आखिर इसने हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया। कमरे में कोई मौजूद ना था। इसने हर जगह देखा लेकिन कोई भी नहीं था। लेकिन वही खुशबू इसे शिद्दत से महसूस हुई थी जो जुहान के करीब जाने से इसे होती थी। लेकिन जुहान वहाँ नहीं। वो कैसे हो सकता है? वो तो हॉस्पिटल में थे। तभी इसका मोबाइल रिंग हुआ था। कॉल पिक करते वो कान को लगाया। दूसरी जानिब से इसकी आवाज़ सुनकर चौंकी थी। मुझे मिस कर रही हो? लहजा काफ़ी पुरस्कार सा था जिसे नज़दीक बैठे सुनते यशब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और जुहान की आंखें दिखाने पर वो उठकर बाहर ही चला गया था। नहीं, तुम कैसे हो? वो अभी भी इधर उधर ही देख रही थी। जुहान ने इसका अटकता लहजा महसूस किया था। क्या हुआ बीवी, इतना डर क्यों रही हो? कहीं मेरा भूत तो नहीं देख लिया? जुहान मुस्कुराहट दबाता बोला था। मिनार इसकी बात पर चौंकी थी। ऐसा ही तो था। क्यों वो इसे खुद के आसपास महसूस हुआ था? दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। वो शिद्दत से इसे याद कर रही थी। शायद इसके दिल के कोने में ख्वाहिश आ गई थी कि वो इसके पास होता। लेकिन इतने सब के बावजूद भी क्यों शायद वो डर चुकी थी। वो इसे आंखों के सामने देखना चाहती थी कि शायद जो इसे महसूस हुआ है वो इसका वहम हो। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मिनाल लबों पर ज़ुबान फेरती बोली थी। दिमाग सुन हुआ पड़ा था। शायद इसने ख्वाब में कुछ देखा था। इसे समझ ही नहीं आई थी कि वो इस वक्त क्या बोले। ओ बीवी, शोहर हॉस्पिटल में है और मेरे पास आने के बजाय तुम मुझे बुला रही हो। वैसे खैर तो है, कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं? जुहान मुस्कुराहट के साथ बोला। जो वो करना चाहता था इसकी शुरुआत तो वो खुद कर रही थी। अंदर से खुशी की लहर उठती इसके वजूद में सुकून भरपा कर गई थी। हाँ, वही तो देखा था इसने, जुहान का मरना। वो मर ही रहा था। वो इससे आखिरी बार बात कर रहा था जब एक आहट से वो गिर चुका था और मिनाल जाग गई थी। वो खौफ से सीने से शराबूर हो चुकी थी। इसने झट से काल काट दी थी, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ बोले। वो बिल्कुल खामोशी से वापस लेट गई थी। लेकिन अब नींद नहीं आनी थी। इधर जुहान चौंका था। इसने सोचा ही नहीं था वो यूँ काल कट कर देगी। अचानक रगों में गुस्सा उतरा था। कहाँ गवारा था कि वो इसकी बात ना सुने। आई लव यू अनाया। रबिया और अनाया दोनों किताबों को सीने से लगाए आगे चल रहे थे जब सामने एक लड़के ने बैठकर इसे रिंग देते अपनी बात कही थी, जिसे सुन आसपास के लोग जमा हुए थे और अनाया की आंखें हैरत से फैल चुकी थी। इस अचानक आफदात पर वो बेतासर चेहरा लिए इस लड़के को देख रही थी और फिर इसके जहन में यशब का ख्याल उभरा था। कहाँ वो इसके कज़न के साथ देखना तक गवारा नहीं करता था और इधर ये लड़का। इसकी सोच आते ही वो खौफ में मुब्तला हुई थी। विल यू मैरी मी? आई लव यू सो मच। वो लड़का यूं ही बैठा बोला था। क्लास में उमर खान जो काफ़ी फेमस था, लेकिन अनाया पर इसकी कई दिनों से नज़र थी। कई लड़कियों के साथ वो पहले ही रिलेशन में था, लेकिन अनाया को देख इसका दिल मचल उठा था और अब इसे वो हर कीमत पर चाहिए थी। लेकिन काफ़ी दिनों से इसको देखते वो अंदाज़ा लगा चुका था वो दौलत से हरगिज़ काबू नहीं आएगी। वो इसके सामने से प्रपोज कर रहा था। सब स्टूडेंट अनाया की जानिब ही देख रहे थे जो खुद खौफ व हरास में मुब्तला थी।
اگر یہاں کہیں یشب آ گیا یا اسے کہیں پتہ چل گیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ فوراً مضبوطی سے ربیہ کا ہاتھ تھام کر وہاں سے آگے کو بڑھی تھی۔ جب اسٹوڈنٹ کا منہ کھل گیا، آخر کو کوئی لڑکی عمر خان کو کیوں منع کرے گی؟ عمر اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں باقی اسٹوڈنٹ تو اپنی کلاس میں چلے گئے، لیکن عنایہ نوٹ کر رہی تھی عمر اس کے پیچھے پیچھے ہی ہے۔ جہاں وہ جاتی وہ وہاں پہنچ رہا تھا۔ ربیہ، ہمیں گھر چلنا چاہیے، وہ گھبرائی سی آواز میں بولی تھی، جس پر ربیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ سکتی تھی عنایت گھبرا گئی ہے، اور کل ہی تو عنایہ نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا تھا، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات جو اس کے ساتھ ہوا، اور یشب کیسا ہے، جسے سن ربیہ بھی فکر مند ہوئی تھی، لیکن وہ اسے تسلی دیتی رہی۔ اور اب ایک نئی مصیبت۔ وہ فوراً یونی سے نکل آئی تھی، اور آتے ہی گھر میں کچھ نئے مہمان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سیدھا اوپر گئی، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئی جب ربیہ بھی چلی آئی، اور چہرے سے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ عنایہ بالوں میں برش پھیرتی اس سے سوال کر گئی تھی۔ وہ عین باہر کوئی آیا ہے اور تمہیں بڑے پاپا بلا رہے ہیں، وہ کہہ کر خاموشی سے پلٹ گئی۔ عنایہ کو بغیر کچھ سمجھنے کا موقع دیے خود کو دیکھتی وہ باہر کی جانب چل پڑی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ سامنے ہی وہ پوری شان سے پولیس یونیفارم میں بیٹھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کی پرسنالٹی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ خاصا ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا اس یونیفارم میں، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی سوٹ بوٹ پہنے وہ شخص اپنی مثال آپ تھا۔ آنکھوں میں چمک اور چہرے پر پروقاری تھی۔ عنایہ نے اس کا سنجیدہ سا چہرہ دیکھا تھا۔ ادھر آؤ بیٹا، اس کے پاپا نے اسے اپنی جانب بلوایا تھا۔ وہ اچانک چونکی تھی اور پھر دھیرے سے ان تک پہنچی اور وہی ٹک گئی۔ سانسیں جیسے بند ہونے کو تھی، نہ جانے وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ دیکھیں، ہم اپنی بیٹی سے ہی سب سے پہلے پوچھ کر پھر آپ ادھر ہی فیصلہ کریں گے۔ عنایہ کے ڈیڈ مسکرا کر بولتے اس کی سانسیں اٹکا گئے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا، جیسے سامنے بیٹھے انسان کی مسکراہٹ ایک کہانی سی بیان کر رہی تھی۔ عنایہ بیٹا، یہ ASP یشب ہیں، اور یہ ان کے بڑے بھائی شہریار چودھری۔ دراصل جب ہم لاسٹ ٹائم میرے دوست کی شادی پر گئے تھے تو وہاں شہریار بھی موجود تھے، اور انہوں نے ہی تمہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کیا ہے۔ یشب ایک اچھا لڑکا ہے بیٹا، باقی تمہاری مرضی، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہ بول کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے تھے، اور یشب کی مسکراہٹ کا راز کھل چکا تھا۔ وہ یوں ہی نہیں مسکرا رہا تھا، یہ انسان کتنا جھوٹا تھا اور کس حد تک جا سکتا تھا، اس نے سوچ کر جھرجھری سی لی تھی۔ آخر کو بھول کیسے گئی کہ وہ پولیس والا تھا؟ بابا جو آپ کہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی تھی۔ وہ اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اگر اب نہ کرتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ پہلے ہی سے انکار میں لے چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں عنایہ کو اس دوگلے انسان پر بے حد غصہ آیا تھا، اور وہ اس کی تیکھی نظریں سمجھتا محسوس ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کی باتوں کے بعد وہ دونوں بھائی اٹھے۔ دونوں کے چہرے پر ایک جیسی چمک کے ساتھ مسکراہٹ تھی۔ عنایہ اس کے درمیان یوں تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ شہری نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ حال میں جیسے لوٹی تھی اور ہلکا سا مسکرا گئی۔ کم از کم وہ شہری کو جاننے سے پہلے اس کے بارے میں غلط سوچ کر اس کی اور خود کی امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت چالو چیز ہو تم، گاڑی میں بیٹھتے شہری یشب کی جانب دیکھتے بولا تھا۔ اب بھائی ہوں آپ کا، کچھ تو سیکھوں گا نا آپ سے۔ اپنا کیا اس کے سر کرتے وہ کھل کر مسکرایا تھا، جس پر شہری نے اسے گھورا اور خود بھی مسکرا دیا۔ ہمنا کی آنکھ کسی بھاری وجود کے خود پر ہونے سے کھلی تھی۔ زید آدھا اس پر تھا اور آدھا بیڈ پر۔ کل رات وہ بہکتا ہوا اس پر حاوی ہوا، اس کو محبت سے چھوتا معتبر کر گیا تھا۔ ہمنا شرماتی گھبراتی اس کی شدتوں کو سہتی اس کی باہوں میں بکھرتی خود کو اس کے سپرد کر گئی تھی۔ شاید اتنے دن ساتھ رہنے اور اس جلن کا ہی اثر تھا کہ زید کو اب اس سے دوری گوارا نہیں تھی۔ وہ اسے خود میں پھینچ گیا تھا۔ اٹھ جائیں ورنہ میں نے مر جانا ہے، ہمنا کسی معصوم بچے کی مانند اس کا وجود دور کرتی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں دوسری شادی تو کر لوں گا۔ وہ یوں ہی اسے خود میں مزید پیچھے بولا کہ ہمنا نے غصے سے اسے گھورا، لیکن اس پر کہاں اثر تھا اس بات کا۔ پلیز سائڈ پر ہو جائیں، وہ اسے سائڈ پر کرتی بولی تھی، جبکہ زید نے خمار زدہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ گھبرا گئی کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ جب وہ جھکا اور اس کی سانسیں قید کر چکا تھا، قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو خود میں ڈھیلتا ہوا کوئی جنونی محسوس ہوا تھا۔ ہمنا سانسوں کی کمی کی وجہ سے مزاحمت کرنے لگی تھی، لیکن اس کے ہاتھ پکڑتا ہوا پیچھے کو لگا کر اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اس کا پرتوش لمس ہمنا کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ زید، اس کے منہ سے ٹکڑوں سے اس کا نام ادا ہوا، جسے سن اس نے ذرا سا سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے نیچے جانا ہے، وہ رونی صورت بناتی بولی تھی، جس پر زید بیڈ پر لیٹتا اسے کھینچ اپنی جانب لے آیا تھا۔
کیا کرنے جانا ہے؟ وہ اس کے لبوں کو سہلاتے ہوئے بولا، جس پر حمنا نے نظریں جھکائیں۔ وہ بلال مجھے آج آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہے، میں اور سدرا۔ مزے سے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اترنے والی سرخی کو دیکھتے جٹ سے سدرا کا نام بھی لے گئی تھی، لیکن زید کے اندر ایک بار پھر غصہ ابھرا تھا۔ شور ہوں نا تمہارا، مجھ سے بولا کرو، کل جائیں گے ہم باہر۔ اور تم کہیں نہیں جا رہی، آج میرا کیس ہے، کورٹ جا رہا ہوں اور رات کو میرا انتظار کرنا ہوں کہ چلو اب اٹھو۔ وہ اسے وارن کرتا سائڈ پر ہوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا پل میں بدلتا لہجہ ہمنا کو فکر مند کر چکا تھا۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسے لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک کر کے جائیں، سبسکرائب کر کے جائیں، اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔